السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 4۔ ویژن تو اچھا ہے لڑکے کا، نور الفجر نے بیف سٹک کو کانٹے میں گھساتے تبصرہ کیا۔ ہمارے ملک کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، عنایا نے بھی کہا۔ لیکن مجھے یہ تھوڑا بیوقوف لگا ہے، اس نے بے رحمی سے ایک اور تبصرہ کیا۔ کیوں؟ کافی معقول و ہینڈسم بندہ ہے، عنایا حیران ہوئی۔ ہوگا، لیکن آج کل ایسے لوگوں کو کون سنتا ہے عنایا؟ ایسے لوگوں کو کوئی نہیں سنتا ہوگا، لیکن یہ روحان سکندر ہے، کافی فیمس ہے یہ تو۔ اچھا، اس کے پیچھے لڑکیاں پاگل ہیں اسی لیے فیمس ہوگا؟ اور دوسرا، ہماری یوتھ کو ہینڈسم موٹیویشن اسپیکر زیادہ پسند آتے ہیں، ان کے دل کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ تم مجھ سے متاثر نہیں ہوئی؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا۔ تو نور نے اسے ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کس خوبی سے متاثر ہوں؟ میرا مطلب کبھی اس کو نہیں سنا؟ تمہارے اپنے شہر کا ہے۔ اوہ کم آن میڈم پائلٹ، کم از کم نور الفجر کو اپنی زندگی میں موٹیویشن اسپیکرز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن روحان موٹیویشن اسپیکر نہیں ہے، مشہور تو اسی وجہ سے ہے۔ اینی خود اس کے لیکچرز سن کر نوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ فضول کام۔ روحان اس وجہ سے مشہور نہیں ہوا۔ عنایا نے چکن لزانیہ کے ساتھ 2 گرم روٹیاں ختم کر لینے کے بعد چند پل کے لیے کھانے سے ہاتھ روک کر کہا۔ تو کیسے مشہور ہوا؟ وہ بیف سٹک کو نہایت شوق سے کھاتے ہوئے سرسری سا پوچھ رہی تھی۔ وہ باہر کھانے پر آئی ہوئی تھی اور انہوں نے روحان سکندر کا قوم سے خطاب نہایت سنجیدگی اور خاموشی سے سنا تھا۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آنے کے بعد ہی فیمس ہوا تھا۔ اب وہ نور کے سامنے پڑی روٹی کو توڑ رہی تھی۔ اچھا، ایسا کیا کارنامہ تھا؟ ایک ویک میں 30,000 کتابیں پڑھنے کا ریکارڈ تھا۔ عنایا نے دھماکہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے اتنا ہی ٹھنڈا تبصرہ آیا۔ اوہ کم آن میڈم پائلٹ، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تم ابھی بھی متاثر نہیں ہوئی؟ عنایا تمہارے شوق کے پورا منہ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، 30 کتابیں پڑھنا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ 30 کتابیں؟ تم نے یہی کہا ہے نا، 30؟ اس نے جملے پر غور کرنے کی کوشش کی۔ میرے منہ سے غلطی سے 30,000 نکلا تھا، عنایا نے طنز کیا۔ میں نہیں مانتی، وہ اڑی رہی۔ 30,000 کتابیں مذاق نہیں تھا، دنیا کو امپریس کرنے کے لیے اتنے جھوٹ، استغفر اللہ۔ نور ڈارلنگ، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ اسے ان کتابوں کے نام فنگر پرنٹس پر یاد ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے عنایا، وہ ہکا بکا تھی۔ 30,000 کتابیں کم نہیں ہوتی، ضرور کوئی پبلسٹی اسٹنٹ ہوگا یہ ممکن ہے، اور اسی دنیا میں ممکن ہے۔ میں روحان کے ساتھ کام کرنا چاہوں گی، اس نے فوراً کہا۔ ایک ہی اسکول میں لڑکی ڈاؤن؟ عنایا کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ فضول مت بولو، میں سیریس ہوں۔ متاثر ہوئی تھی یا نہیں، لیکن اتنے پڑھاکو سے ایک مرتبہ ملنا ضرور چاہتی تھی۔ تم لڑکوں سے امپریس کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کچھ بدمزہ سی ہوئی، لیکن وہ نور ہی کیا جو لڑکوں کی تعریف کر دے۔ نور نے آئی ڈونٹ نو کے انداز میں شانے اچکائے۔ اچھا، اس کا بھائی میرا بہت اچھا دوست ہے، اگر تم چاہو تو میں اس سے بات کروں۔ سیریسلی عنایا، مجھے یعنی نور الفجر کو اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لیے سفارشات کی ضرورت ہے؟ وہ کافی حیران ہوئی۔ آف کورس نہیں، میں تو ویسے ہی آفر دے رہی تھی۔ اگر تمہیں مدد چاہیے ہوئی تو تم سے سب سے پہلے مانگوں گی۔ پھر کیا خیال ہے روحان کے بارے میں؟ عنایا دوبارہ چہک کر پوچھ رہی تھی۔ مجھے اس بات پر ترس آ رہا ہے، وہ تم جیسی احمق لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کرے گا؟ نور نے تعصب میں سر جھٹکا۔ وہ گزارا کر لے گا، مجھ جیسی پیاری لڑکی کو کون چھوڑ سکتا ہے بھلا؟ مانا کافی سٹھیائی ہوئی ہوں، لیکن ساس سے بڑا پیار کرتی ہوں۔ میں سمجھ سکتی ہوں اپنے سامنے اس کی 5 مرتبہ کالز کٹتا دیکھ کر کہ تم اسے کتنا پیار کرتی ہو۔ عنایا نے شانے اچکائے کہ وہ کیا کر سکتی ہے، فون کالز کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اب یہ بات ساتھ کو کون سمجھائے؟ 9 بچے ڈنر کا اعلان ہوا تو سب اپنی سیٹوں سے اٹھے اور کھانے کی طرف چلے گئے۔ وہ تیز رفتاری سے بغیر کسی مینرز کے لحاظ کیے پچھلی قطاروں سے فوراً پہلی قطار پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ کتنے وزیروں سفیروں نے اس کی حرکت کو دیکھا تھا، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، پر وہ بندروں کی سی حرکتیں کرتا کئی لوگوں کی نظروں میں آ گیا۔ منہ پر انگلی رکھ کر اس نے مناہل کو اشارے سے چپ رہنے کا کہا، جو اسے دیکھ کر حیرانی سے یقیناً چیخ مارنے کی تیاری کر رہی تھی۔ دبے دبے قدم اٹھاتا وہ آگے آیا اور حدیقہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔
اور حدیقہ بیگم اسلمز کی عادی تھی اور اس طرح کی حرکتیں کرنے والے کو بھی جانتی تھی۔ اس اچانک کے سرپرائز پر سبھی حیران ہوئے تھے۔ ایان نے میرپور جانا چھوڑ دیا تھا۔ منگنی کے بعد وہ پکا اسلام آباد کا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے آرمی میں اپلائی کر لیا اور پھر وہ آرمی کا ہو گیا۔ اسی وجہ سے وہ پچھلے چند سالوں سے اپنی فیملی کے ساتھ اتنا رہا ہی نہیں تھا اور آج اس کو وہاں دیکھ کر حیران ہونا لازمی تھا۔ گیس واٹ موم؟ شایان نے اپنی ماں سے پوچھا۔ تم لوگوں کو لگتا ہے میں پہچان نہیں پاؤں گی؟ انہوں نے جیسے سب کا مذاق اڑایا۔ اس بار تو بالکل نہیں پہچانیں گی کیونکہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ یہ جھوٹ کسی اور سے جا کر کہنا۔ مجھے میرے بیٹے کی ہر حرکت کا پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹانے کے بعد مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ واقعی وہ نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا، پہلے سے کمزور لیکن باوقار اور وجیح۔ وہ بے اختیار اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ ایان بھی خاموشی سے انہیں ساتھ لگائے کھڑا رہا۔ وہ ماں کے جذبات جانتا تھا، انہیں رونے سے نہیں روک سکتا تھا۔ مناہل بھی آگے آ کر ان دونوں سے لپٹ گئی اور اپنے میک اپ کی پرواہ کیے بغیر رونا شروع ہو گئی۔ اس جذباتی سین کو روحان نے آ کر روکا۔ ویٹ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ماں بیٹا تو پبلک پلیس کا خیال کیے بغیر رومانٹک فلم چلا لیتے ہیں، پر چھوٹی تم بھی۔ مناہل آنسو صاف کرتے ہوئے ان سے الگ ہوئی۔ کیا بھائی اتنے مہینوں بعد ایان بھائی کو دیکھا ہے؟ وہ فوراً منمنائی۔ ایان اپنی ماں کے آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ آنسو بے اختیار تھے۔ تقریباً سال بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی اور روتی بھی نہ۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ حدیقہ بیگم اب ایان کا چہرہ چوم رہی تھی۔ دیکھیں ایان کی ماں، سب کو پتہ ہے آپ کا ہی بیٹا ہے، لیکن تھوڑا خیال کرے پبلک پلیس۔ شرم تو تم میں نام کی بھی نہیں ہے روحان۔ ابھی روحان مزید گلفشانی کرتا، حدیقہ بیگم نے اسے چپت لگا کر خاموش کروایا۔ اب ایان سب سے مل رہا تھا۔ ثاقب سکندر کو آج سچ میں اپنے آپ پر فخر ہو رہا تھا۔ ان کی اولاد آج اسی مقام پر تھی جس کا کبھی انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ آج تو ڈیڈ کافی بلش کر رہے ہیں۔ روحان اتنی تعریفیں کرتا رہا ہے، وہ بھی آن دا اسٹیج۔ ثاقب سکندر سے ملتے ہوئے اس نے انہیں چھیڑا تو وہ بھی ہنستے چلے گئے۔ تم شیطان کی آنت کبھی سیدھے نہیں ہوں گے، اس کے طنز سے محفوظ ہوتے انہوں نے کہا تو وہ بھی ہنسا۔ روحان اس وقت تک اکیلا سب کی توجہ کھینچ رہا تھا، پر اب تو سب کا موضوع گفتگو ہی وہ دونوں بن گئے تھے۔ روحان ہر کسی سے اس کا تعارف کافی اچھے طریقے سے کروا رہا تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کے دوستوں سے بھی ملتا رہا جنہوں نے آرمی ہونے پر مبارکباد دی تھی۔ کیا آتے ہوئے سارے بوتیکس بند تھے؟ ہمارا چام ہی ختم کروا دیا تم نے؟ احمد نے بھی دہائی دی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کافی لوگوں کا مرکز نگاہ ہے۔ اسے وہ والی فیلنگ آئی تھی جب وہ ڈرگس کیس میں پکڑا گیا تھا۔ وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کا احساس تب ہوا جب لڑکیاں اس کے ساتھ آ کر تصویریں بنانے کی فرمائش کرنے لگی۔ کیوں نوکری سے نکلوانے لگا ہے؟ جب روحان نے بھی اصرار کیا تو اس کی منت کرنے لگا۔ بس ان لوگوں کے ساتھ بنوا لو جن کے ساتھ میں کہوں ٹرسٹڈ بندے ہیں، روحان نے کہا۔ میرے بندے۔ اس نے 6-7 لوگوں کے ساتھ تصویریں بنوا لی، آگے اللہ جانے کیا ہوتا۔ دوسری طرف اگلے دن وہ گھر والوں کے ساتھ میرپور ہی آ گیا تھا۔ وہ خوشی کا موقع تھا اور اسے یقین تھا کہ سب اسے گھر میں دیکھنا چاہیں گے۔ اس وقت ایان بہت پریشانی میں روحان کے پاس آیا تھا، لیکن وہ کوئی ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس نے کوئی کتاب پڑھی تھی اور اب اس کی سمری کر کے ویڈیو بنا رہا تھا جسے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سے اسٹوڈنٹ کو بھیجتا تھا۔ وہ ہر کتاب پڑھنے کے بعد ایسے ہی اپنے تبصرے شیئر کیا کرتا تھا۔ یہ کوئی نیا منظر نہیں تھا، لیکن ایان چاہتا تھا وہ جلد از جلد کام ختم کر کے اسے سنے۔ اسی لیے وہ میرپور نہیں آتا تھا، اور جب آتا تھا تو ایک نئی مصیبت تیار ملتی تھی۔ طاقت کے 48 قانون۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت مزہ آیا تھا کیونکہ اس کے رائٹرز نے آزادی رائے کے حق کا پورا استعمال کرتے ہوئے اسے آزادانہ طور پر لکھا ہے اور آئی کین سے سچ میں لکھا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے رابرٹ گرین کی ساری کتابیں پڑھ لی، لاز آف ہیومنز سے لے کر مسٹری اور 50واں قانون۔ مجھے اس کے لکھنے کا انداز بہت پسند آیا۔ ہاں مجھے پتا ہے، اٹس کریزی۔ وہ ہنستے ہوئے خود پر تبصرہ کر رہا تھا۔ تو ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے، صرف کام کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ قانون بتاؤں گا، اگر کسی کو کتاب پوری پڑھنی ہے دین گو اینڈ چیک اٹ تو جی دل تھام کر سنیے گا۔ میں صرف 10 سے 15 قانون اس ویڈیو میں بتاؤں گا، باقی اصولوں کے لیے خود کتاب پڑھیں۔ میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، وہ شانے اچکا کر کہہ رہا تھا۔
اور اگر جان جاتا کہ آیان کو کون سی بات وہاں کھینچ لائی ہے تو وہ فوراً ویڈیو بنانا بند کر دیتا اور ویڈیو مکمل کرنے کے بجائے اس کی بات پہلے سنتا، لیکن وہ جانتا ہی تو نہیں تھا اصل معاملہ۔ آیان ٹہلتا رہا، اسے ایک نظر دیکھ کر وہ ویڈیو بناتا رہا۔ روحان مزید کہہ رہا تھا، اپنا دامن ہمیشہ صاف رکھے۔ کیسے؟ اگر آپ نے کوئی غلط کام کرنا بھی ہے تو اس کے لیے دوسرے لوگوں کو استعمال کرے، خود کبھی ایسا کوئی کام نہ کرے جو بعد میں گلے کا توپ بن جائے۔ مثلاً آپ نے ایک بندے کو مروانا ہے کیونکہ وہ کچھ ایسا جان گیا ہے جو اسے نہیں جاننا چاہیے تھا، تو اس کام کو خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ You can use your enemy، سمجھ آئی؟ اس میں ایک اور لاکور ہوتا ہے کہ ایک اور لا کور ہوتا ہے کہ اپنے دشمن سوچ سمجھ کر بنائیں۔ بے ڈھنگی دشمنیاں پالنے کا کیا فائدہ؟ سو دشمن بھی وہ ہو جو دشمنی کے لائق ہو۔ Got it؟ اس کے بعد hurt them and they will never forget۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے سربراہ سے بہتر نظر آنے کی کوشش نہ کرے۔ کتنا ان ایتھیکل لگتا ہے۔ اس بک کے ریویو کو سناتے ہوئے بتائے دیتا ہوں، یہ ان ایتھیکل ہی ہے۔ سو اچھے اور ایماندار لوگ اس ویڈیو کو دیکھنا چھوڑ دیں یا ایڈورڈ گرین کی کتاب ہی نہ پڑھیں۔ اوکے، اپنے سربراہ سے بہتر نظر آنے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اچھے اور ڈیسنٹ لگنے کی کوشش نہ کریں، ویل ڈریسڈ ہونا چھوڑ دیں۔ میں کہہ رہا ہوں اپنے لیڈر سے نیچے رہیں اور اس کی رسپیکٹ کریں کیونکہ وہ آپ کا مینٹور ہے۔ اس وقت آپ اس کے نظریے پر کام کر رہے ہیں، لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ لیڈر ہیں تو جو میرا موٹو ہے، کریٹ لیڈرز ڈونٹ کریٹ فالوورز۔ نیکسٹ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تھوڑے سے زیادہ ان ایتھیکل، غیر اخلاقی ہے، لیکن اگر آپ بہت ہی سادہ ہیں اور آپ کو ذرا سی بھی پالیٹکس نہیں کرنی آتی تو اس کتاب کو پڑھ لو، کافی اچھی نہیں تو ماٹھی سی سیاست آ ہی جائے گی، کیونکہ آج کل چالاکیوں کا دور ہے، سادے بندے کو دنیا جینے نہیں دیتی۔ یہ بات اس نے آیان کے لیے ہی کہی تھی، مطلب وہ اس کی آمد کی وجہ جانتا تھا۔ وہ اسے گھورتا ہوا واپس چلا گیا، اس کے پیچھے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اسمارٹ ورک کرے، مطلب کام دوسروں کو کرنے دے، کریڈٹ خود لے لے، اور بہت سے سیاستدان ایسے ہی تو کرتے ہیں۔ مثلاً کسی نے کوئی منصوبہ شروع کروایا ہے اور اس کا رولنگ دور ختم ہو گیا ہے تو نئے آنے والے ان منصوبوں کو مکمل کروا کر اپنے ناموں کی تختیاں لگا کر ہماری بیچاری عوام کو خوش کر دیتے ہیں۔ دیکھو بھئی، میں نے تو آتے ساتھ چھکا مارا ہے، تو مسٹر رابرٹ گرین کہہ رہا ہوں کہ ایسے کاموں میں اسمارٹ ورک کیا کرو، تمہاری ویلیو مزید بڑھ جائے گی۔ اور رابرٹ نے اس کتاب میں ٹیسلا اور نیوٹن کی مثال دی ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کتاب کے بعد رابرٹ بڑا خوار ہوا تھا، بڑی ہی تنقید ہوئی تھی اس پر، کیونکہ آزادی تو تھی لیکن ایسی بھی کیا آزادی کہ آپ لوگوں کو آئینہ ہی دکھا دو۔ ایسے کام ہر روز ہوتے ہیں بیٹا، اور ایسے کاموں کو ایسے ہی ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ رابرٹ نے صرف یہ کیا کہ بہت آسان الفاظ میں وہ ساری چالاکیاں کیا آپ کو بھی سکھا دی جو رولنگ کلاس کو کورس کی کتابوں کی طرح یاد ہے۔ آپ کو یہ کام کرنے سے منع نہیں کروں گا اور اسے کرنے کا گرین سگنل بھی نہیں دے رہا ہوں۔ چوائس از یورز کہ کس طرف رہنا ہے آپ نے۔ ایک پوائنٹ جو مجھے بہت اچھا لگا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی شہرت کی حفاظت ہر قیمت پر کریں، اس کے لیے آپ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے تو ڈال لیں، کیونکہ آپ بہت محنت سے کسی ایسے مقام پر پہنچے ہیں کہ لوگ آپ کو جانیں۔ کوئی XYZ کیسے آ کر ایک دم سے آپ کی محنت سے بنی ہوئی ساکھ تباہ کر دے، کیونکہ آپ کی شہرت ہے، آپ ہے تو شہرت ہے کہ نہیں؟ اگر کسی عہدے پر پہنچ گئے ہیں تو انسان بن کر اس کی حفاظت کرے۔ کسی دن انسان کون ہوتا ہے پر ویڈیو بنائیں گے، رائٹ؟ ایان سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 انرجی ڈرنکس تھے، ایک کو ٹیبل پر رکھ کر دوسری اپنے ہاتھ میں گھماتا رہا۔ پھر روحان کے سامنے بیٹھ کر اس نے اپنا کین کھولا اور اسے سنتے ہوئے پیتا رہا۔ وہ کتاب میں مارک کیے پوائنٹس کو دیکھنے لگا۔ اپنے دوستوں پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کرے۔ اس نے نظر اٹھا کر ایان کو دیکھا جیسے اسے بتا رہا تھا، یہ بات تمہارے لیے نہیں ہے لیکن ایان سنجیدگی سے اسے گھورتا رہا کہ وہ تھوڑا کنفیوز ہو جائے، پر روحان نظروں سے ڈرتا
ہوتا تو پبلک فگر نہ ہوتا، اس کے بجائے اپنے دشمنوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے، ایسے کہ وہ استعمال بھی ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ کتنا مزے کا قانون ہے، جسٹ میک اے ڈیل وتھ یور اینیمی۔ ویسے تو کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھے، پر کبھی اگر اپنے فائدے کے لیے بیوقوف بننا پڑے تو نو ایشو مائی ڈیئر۔ آیان نے بہت غور سے اسے سنا تھا۔ ڈیم، ایسی کتابیں کون لکھتا ہے؟ سلیکٹیو جنروسٹی کا مظاہرہ کرے تاکہ آپ کا مقابل نہ 3 میں نہ 13 میں رہے۔ میں سمجھاتا ہوں کیسے۔ آیان کا پارا شوٹ کر رہا تھا، اس کی انرجی ڈرنک بھی ختم ہو گئی۔ قانون کے اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب پرست بن جائیں اور ان لوگوں سے تعلق بڑھائیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، ایسے لوگوں کے لیے حاتم طائی بن جائیں جن سے آپ کو بڑے پیمانے کا مستقبل بینیفٹ ہو، ان کے ساتھ گڈ کاپ کھیلیں، انہیں مہنگے تحائف پیش کرتے رہیں، خوش کرتے رہیں۔ آیان نے ٹیبل پر کین پٹکنے والے انداز میں رکھا، وہ بھی ڈھیٹ تھا۔ ویسے قانون تھوڑا نقصان میں لگتا ہے، پر بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان۔ اگلا پوائنٹ یہ کہ خود کی اہمیت کیش کرنا سیکھے۔ ضرورت۔ اور آیان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے اٹھ کر فون کو نوچنے والے انداز سے اسٹینڈ سے اتارا، اور روحان اپنی محنت پر پانی پھرتا دیکھ کر ہی مرنے والا ہو گیا۔ بس کرو یار، میں یہاں عذاب سے گزر رہا ہوں اور تم فضول کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ روحان بھوچکا رہ گیا تھا، وہ فضول کام کر رہا تھا، لا حول ولا قوت۔ آیان ایڈیٹ، یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ چلایا۔ میری بکواس پہلے سنو پھر یہ کام کرنا، وہ بھی چلایا۔ ناؤ یو ہیو انف ٹائم ٹو ایکسپلین، وہ تھوڑا سنجیدگی سے بولا پر دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ڈیڈ مجھے پھانسی چڑھنے کا کہہ رہے ہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ آخر کو ان کے فرمانبردار اور تابعدار بیٹے ہو، ان کا حکم ماننا فرض ہے، اس نے تنک کر کہا، اور اب وہ مطمئن سا کین اٹھا کر اس کا ڈھکن کھول رہا تھا۔ تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے؟ مجھے اقرا سے شادی کرنے کا کہہ رہی ہے، اور اب وہ 29 سال کی ہو گئی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو 24 سال کا ہوں، اور اس عمر میں سیریسلی شادی کے سیاپے پال کر خود کی باقی کی آزادی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ چند سال پہلے اسی جگہ پر میں تم سے منت کر رہا تھا کہ منگنی نہ کرو، تم نے میری بات سنی۔ اب جو ہوگا اس میں میرا ووٹ ڈیڈ کی طرف ہے۔ آیان، وہ اب گھونٹ گھونٹ ڈرنک پی رہا تھا۔ جو ہو گیا وہ میں نہیں بدل سکتا، لیکن جو ہونے جا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حقیقی پریشانی میں مبتلا ہوا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا اتنے سالوں کی منگنی کو سب بھول چکے ہوں گے، لیکن سب کو سب یاد تھا۔ اگر کوئی کچھ بھولا تھا تو وہ خود وہ تھا۔ کوئی ایسی لڑکی بھی نہیں ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، بھاگ کر ہی شادی کروا لے، وہ خود پیچھے ہو جاتی، کیوں تمہاری دوسری بیوی بنے۔ میں غلط جگہ پر نہیں آیا مدد کے لیے، تم کچھ کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، خاموشی سے شادی کرو۔ آیان کا منہ پورے کا پورا کھل گیا۔ میں جیتے جی مر جاؤں گا یار، میں کبھی بھی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں کر سکتا۔ پہلی بات، یہ معصوم بننے کی ایکٹنگ اب مت کرنا۔ میں نے تمہارے زرافے والے قتل کا لحاظ کیے بغیر جوتے مارنے ہیں، اور اگر منگنی کے 3 سال بعد تم یہ کہہ رہے ہو تو تمہاری غلطی ہے۔ اس نے تم سے ان 3 سالوں میں معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، تم ہر مرتبہ اس سے کتراتے تھے۔ اب میں ڈیڈ کے ساتھ ہوں کیونکہ یہ تمہاری غلطی ہے۔ تم 3 سال سے ایک لڑکی سے کمٹمنٹ کیے بیٹھے ہو اور اب کہہ رہے ہو شادی نہیں کرنی۔ واٹ اے نان سینس! تمہیں اب کمپرومائز کرنا پڑے گا، لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، وہ اب اسے رسانیت سے سمجھا رہا تھا۔ ایسی لڑکیوں کا کیا جن کو خود ہی اپنی عزت کا احساس نہیں؟ اگر میں نے کمٹمنٹ کی تھی تو اس کا بھی کام تھا، میرے ساتھ ہی مخلص رہتی، میری پیٹھ پیچھے بوائے فرینڈز نہ بناتی۔ وہ روحان کی منطق پر برہم ہوا۔ تم پہلے بھی ڈیڈ کی ساری باتیں مانتے ہو، یہ بھی مان لو، کیا مسئلہ ہے؟ جنت میں اجر بڑھے گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کوئی درمیان کا راستہ نہیں نکل سکتا؟ اگر اقرا خود انکار کر دے، درمیان کا راستہ مشکل ہے۔ اف، میرا سر پھٹ جائے گا۔ ریلیکس آیان، تم واقعی میری مدد نہیں کرو گے؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ اگر تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں اس شادی کو رکوانے کے لیے کوئی ڈرامہ کریٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ مجھ سے شادی کر کے وہ سراسر حماقت کرے گی، کر لینے دو اسے حماقت۔ میں اپنے آفیسر کی بیٹی میں انٹرسٹڈ ہوں، اس کے والد کو منانے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن وہ مان جائیں گے۔ اس نے اگلا ایشو اس کے سامنے رکھا۔ تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا، سو کوشش بھی نہ کیا کرو۔ آفیسر کی بیٹی یقیناً عنایہ ہوگی، جو کل فون پر تمہیں بار بار ہیونگ بھائی کہہ رہی تھی اور مجھے اوپا بوائے فرینڈ بننے کی پیشکش کر رہی تھی۔ آیان نے برا سا منہ بنایا، اس کا دل کیا پیپر ویٹ اٹھا کر روحان کے سر پر دے مارے۔ وہ مذاق کر رہی تھی، تم اس کے ساتھ شادی کر بھی نہیں سکتے، سنا ہے بہن بنایا ہوا ہے اسے۔
اس کی باتوں کو سیریس مت لینا، وہ پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہے، شادی اسی سے کرے گی کیونکہ بہت محبت کرتی ہے وہ اس سے۔ روحان سب جانتا تھا، باقی ایان خود بتا گیا۔ تم اس سے اس کی طلاق کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ نہ کرے اس معصوم کو طلاق ہو، میں اس لڑکے کا منہ توڑ دوں گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے ایان؟ تم بدل گئے ہو، وہ اسے گہری نظر سے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ شاید دن برے چل رہے ہیں، اسے شاہ نے اچکا کر کہا۔ اللہ پر یقین رکھو، تمہیں کچھ ایسا ضرور دیں گے کہ تم سب دکھ بھول جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا، اس کے چہرے پر تلخی رقم تھی۔ تم ویڈیو بناؤ، میں چلتا ہوں، کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا اور روحان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے وہ ٹیبل بجا رہا تھا، کافی دیر سے بجانے کی وجہ سے اب وہ ٹرینڈ ہو گیا تھا اور ساتھ کوئی گانا گنگنا رہا تھا۔ ارد گرد کافی لوگ اپنی باتوں میں اور کھانوں میں مصروف تھے۔ وہ لنچ آور تھا، اس لیے رش زیادہ تھا۔ گلاس وال سے باہر دیکھتے ہوئے وہ چونکا، چند پل وہاں دیکھتا رہا اور آخر میں سر جھٹک کر استہزائیہ مسکرا دیا۔ روحان نے ٹھیک کہا تھا، جسٹ میک اے ڈیل وتھ یور اینیمی۔ ایان کو منظور تھا، وہ اقرا سے ڈیل ہی کرنے آیا تھا۔ آئی ایم سرپرائزڈ، آج اتنے سالوں بعد تم نے مجھے خود ملنے کے لیے بلایا ہے۔ وہ گہرے نیلے رنگ کی اسکرٹ میں ملبوس کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ اس کے خاندان کی تقریباً ساری لڑکیاں اسی طرح کے کپڑے پہنتی تھیں۔ ایان نے ایک کے بعد دوسری نظر اسے نہیں دیکھا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، وہ سیدھے مدعے پر آیا۔ تو اپنے ڈیڈ کو منع کر دو، چونکہ تم ایسا نہیں کرو گے، اسی لیے مجھ سے شادی میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بھی اچھے سے جانتی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے، کوئی اور پسند ہے؟ اقرا نے رازداری سے پوچھا۔ تم اپنی بات کرو، آج کل طفیل کے ساتھ ہی ہوتی ہو، اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اچھا لڑکا ہے، تھینکس فار فری ایڈوائز، لیکن میں تم سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ طفیل تو ٹائم پاس کے لیے ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مجھے معلوم ہے طلاق کا غم برداشت کر لو گی۔ تم بہت بیوقوف ہو ایان، میرے پاس دوسرے کئی آپشنز ہیں اگر تم مجھے چھوڑ دو۔ آئی نو۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا۔ پر تم میرا کیریکٹر خراب نہیں کرو گے، ایسا ہی ہے۔ وہ واقعی چالاک تھی۔ اوکے، لیٹس میک اے ڈیل۔ وہ واقعی کسی لڑکی کا کردار خراب نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ خراب ہو۔ وائی ناٹ؟ پر وہ پرجوش سی آگے ہوئی۔ اس نے سنجیدگی سے چند جملوں میں اسے کچھ بتایا تھا اور اقرا کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ یہ ڈیل ایان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہونی تھی، اس کے لیے گھاٹے کا سودا تھا، اسی لیے تو وہ بیوقوف تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی، وہ کسی بھی قسم کا سمجھوتے کا رشتہ نہیں بنا سکتا تھا۔ دوسری طرف عمیر کی شادی اقبال عالم کی ایک دوست کی بیٹی ہادیہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ چونکہ ہادیہ کی فیملی میں کچھ مسائل چل رہے تھے، اس لیے ان کی شادی سادگی سے ہوئی، البتہ گھر آ کر نور الفجر اور اینی نے سارے ارمان پورے کیے تھے۔ عمیر کی شادی کے بعد انہوں نے ہادیہ کے ساتھ بیٹھ کر نیٹ فلکس پر سیزن دیکھے تھے جو ان کی شادی کی وجہ سے نور اور عمر مس کر چکے تھے، لیکن اب ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھنے میں مزہ آیا تھا۔ فی الحال وہ اقبال عالم کے سر تھی۔ بابا پلیز، پاسپورٹ ضروری بنوانا ہے، پچھلا ایکسپائر ہو گیا ہے۔ اس نے سوفلے بنائے تھے اور پچھلے وقتوں کی عادت کے مطابق وہ کشن لے کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اقبال عالم ریوالونگ چیئر پر۔ نور الفجر تو ذرا سی بھی بڑی نہیں ہوئی تھی، وہ مارس چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ عمیر آ جائے گا تو اس کے ساتھ چلی جانا، اقبال نے سوفلے انجوائے کرتے ہوئے انکار کیا۔ عمر ہوتا تو رشوت دے کر ہی اس کے ساتھ چلی جاتی، پر وہ لاہور رخصت ہو چکا تھا اور عمر اسلام آباد تھا اور اس نے کل شام ہی واپس آنا تھا۔ عمر لاہور میں انجینئرنگ کر رہا تھا اور آج کل وہ باہر جانے کی تیاریاں کر رہی تھی، اس لیے وہ گھر تھی۔ ایم بی بی ایس آسان چل رہا تھا اور وہ خوب محنت کر رہی تھی اور یہ سال ایسے گزرے کہ پتہ نہیں چلا۔ اقبال عالم کے لیے نور کی ایم بی بی ایس تک تعلیم کافی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب وہ باہر جائے۔ بہرحال وہ اپنی لاڈلی کے آگے مجبور ہو ہی گئے تھے۔ دیکھا، سب سے بڑے دشمن آپ بن گئے ہیں۔ آپ بھی نہیں چاہتے کہ میں کہیں باہر جا کر پڑھوں، آپ کا نام روشن کروں، ملک کا نام روشن کروں، خود کا نام بلند کروں۔ 3 سال سے جگہ جگہ اپلائی کر کے انگلیوں میں درد ہو گیا ہے، اب اور اتنی محنت کے بعد جب مجھے اسکالرشپ ملنے کے قریب ہے تو آپ مکر رہے ہیں۔ اٹس ناٹ فیئر بابا۔ اقبال عالم نے ڈش اس کے آگے کی، پر وہ ناراض ہو گئی تھی۔ مجھے میٹھا کون بنا کے دیا کرے گا؟ انہوں نے شاہ نے اچکا کر کہا تو اس نے ڈش میں مزید سوفلے نکال دیے، پر کہا کچھ نہیں۔ وہ پھر اپنی چاکلیٹ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ چاکلیٹ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور ایسا نور الفجر کی ریسرچ کہتی تھی۔
MBBS کر کے تمہیں سکون نہیں ملا؟ پہلے تو پڑھائی سے خار کھایا کرتی تھی، یہ پڑھاکو بچوں والے جراثیم کہاں سے آ گئے تم میں؟ پتہ نہیں اتنی دور جا کر فون پر بات کیا کرو گی بھی یا نہیں؟ اقبال عالم جان سے پیاری بیٹی کی بات نہیں ٹال سکتے تھے، لیکن اسے تنگ کر سکتے تھے۔ کچھ پانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، میں کون سا ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی؟ بس PhD ہی تو کرنی ہے، پکا اس سے آگے نہیں پڑھو گی؟ اس کے بعد بھی کچھ پڑھنا باقی رہ جاتا ہے نوری، وہ شوق سے بولے۔ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ تو کچھ بھی پڑھ سکتا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تم پڑھ پڑھ کر بوڑھی ہو جاؤ گی۔ اور سلمیٰ بتا رہی تھی محترمہ کے سفید بال آ رہے ہیں۔ اقبال کے شاہین کسی بھی عمر میں پڑھ لے بوڑھے نہیں ہوتے، اور آپ کی بیگم کو میں صدیوں کی مریضہ لگتی ہوں۔ اس نے فلسفی بننے کی کوشش کی۔ اقبال کے شاہین ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اقبال کے شاہین اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اقبال کے شاہین کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال کے شاہین کی بات مانی جائے۔ اقبال کے شاہین بلیک میل نہیں کر سکتے۔ اقبال کے شاہین دنیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اقبال کے شاہین کو شادی کے بعد جہاں جانا ہوگا بھیجا جائے گا۔ اقبال کے شاہین کو یہ موضوع پسند نہیں ہے۔ اقبال کے شاہین سنجیدہ نہیں ہوتے۔ بابا وہ ہار مان سکتی تھی۔ اقبال کے شاہین وہ محفوظ ہوئے۔ دیکھیں میں نے اتنے سالوں میں کیا کیا سیکھا ہے، پلیز مجھے اسے کہیں امپلیمنٹ کرنے کا موقع تو دے۔ وہ اب دوزانو ہو کر بیٹھ گئی، اب ہر حال میں منانا تھا۔ مثلاً کیا کیا سیکھا ہے؟ انہوں نے اسی انداز میں پوچھا۔ میں نے کورین اور چائنیز زبان سیکھی۔ تمہیں شوق تھا، شوق کا کوئی مول تو نہیں ہوتا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولے۔ میں نے فہم القرآن کورس کیا اور اچھی بچی بن گئی، مجھے فخر ہے۔ اور کچھ؟ میری آرٹ اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ میں اسکیچز بنا لیتی ہوں۔ بے مقصد وہ بے فائدہ ٹیلنٹ ہے۔ ڈاکٹر بن رہی ہوں، ایک اور کوشش کی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر بن رہی ہو کافی ہے، مجھے تمہاری PhD کی ڈگری نہیں چاہیے۔ بابا وہ کشن سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن اقبال عالم اسی طرح ریوالونگ چیئر پر گھومتے رہے۔ میں پڑھنے باہر جاؤں گی ہر حالت میں، سنا آپ نے؟ یہ واضح دھمکی تھی۔ اقبال عالم روایتی باپ تھے ہی نہیں، ورنہ وہ کبھی ایسے بات نہ کرتی ان سے۔ ٹھیک ہے، پیچھے میں مر گیا تو؟ بابا ایسے تو نہ کہیں، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ بے اختیار اس نے کہا۔ اپنی باہر جانے والی ضد بھی؟ انہوں نے پوچھا۔ فیصلہ مشکل تھا، لیکن اس نے پر اعتماد انداز میں کہا، بالکل۔ عمیر آج رات ہی واپس آ رہا ہے، کل چلی جانا۔ انہوں نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ذرا سچویشن بدل گئی تھی، وہ سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ کہہ تو رہا ہوں عمیر کے ساتھ جانا، میجر اس کا دوست ہے، وہ سارے معاملات میں مدد کر لے گا۔ نہیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو میں نہیں جاؤں گی، آپ کی خوشی سے بڑھ کر نہیں ہے میرا اسکالرشپ۔ میں یونیورسٹی انتظامیہ سے معذرت کر لوں گی۔ اب وہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکی تھی، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ اقبال صاحب کا کہا بے ساختہ تھا، وہ ہنستے چلے گئے۔ آپ ہر بار ایسی بات کر کے مجھے ڈرا دیتے ہیں، میں نہیں جا رہی اور نہ ہی آپ سے بات کر رہی۔ میرا اتنا پیسہ نہ جانے کے لیے خرچ کر رہی ہو؟ اس کا مومی معصوم چہرہ سفید اسکارف میں دمک رہا تھا، لیکن وہ اقبال عالم کی بات سے ہٹ ہوئی تھی۔ آپ کو ناراض کر کے نہیں جا سکتی، میں اگر خوشی خوشی اجازت دوں تو؟ آپ یقین دلائیں کہ آپ خوش ہیں۔ میرا سر ایک ہی اقبال کا شاہین فخر سے بلند کر سکتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی میں کوئی کاش نہ رہے۔ کون سے والے اقبال کا شاہین؟ اس نے انہیں چھیڑا۔ تمہارا کام کرتا ہوں میں تو؟ انہوں نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تو وہ جھیپ کر مسکرائی۔ چلو پڑھائی کے بہانے ساؤتھ کوریا کی سیر ہو جائے گی۔ دوسری طرف اگر تمہاری شادی ہو چکی ہوتی تو ضرور تم دونوں کو ورلڈ ٹور کے لیے ٹکٹس خرید کر دیتا، لیکن ابھی کوئی ایک ملک بولو۔ آج میں نے واپس بھی آنا ہے، تمہارا کام کر دوں گا، پھر میں ملک سے نکل گیا تو پیچھے سے بد دعائیں دو گی۔ وہ جلدی میں بولا تو اسے یاد آیا کہ وہ ڈاکیومنٹس کی فائل گاڑی میں چھوڑ آیا ہے۔ واپس پلٹا تو ایک لڑکی سے دھانسو قسم کا تصادم ہوا، کیونکہ دیکھنے میں دونوں ہی جلدی میں لگ رہے تھے۔ ٹکرانے سے وہ لڑکی گری نہیں، بلکہ وہ بوکھلا کر اس نے ریلنگ کو ضرور تھام لیا تھا۔ نظر نہیں آتا؟ اندھے ہو تو آرمی میں کیا کر رہے ہو؟ ایک لمحے کے لیے رک کر نور الفجر نے خود کو نارمل کیا تھا، اور دوسرے ہی لمحے اس پر بھڑک اٹھی تھی۔ اتنی زیادہ سیڑھیوں سے اگر نیچے گر جاتی تو کیا ہوتا اس کا؟ کوئی ٹانگ بازو ٹوٹ جاتی تو کوریا کیسے جاتی؟ استغفر اللہ، اندھا انسان، ایڈیٹ! وہ اسے دیکھے بغیر کہہ رہی تھی۔ اس نے غور نہیں کیا کہ اس نے کہا کیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے فون پر عنایا کا کہا سنائی دیا تو اس کا سحر ٹوٹا۔ اس لڑکی کو 21 توپوں کی سلامی! اس نے خوف سے فون بند کیا اور نہایت شائستہ انداز میں معذرت کی۔ سوری، لیکن آپ کو بھی تھوڑے فاصلے پر چلنا چاہیے تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر پیپرز اٹھا رہی تھی جو ٹکرانے کی وجہ سے گر گئے تھے۔
ہو، خود کرائے پہ لی ہوئی سیڑھیاں، مجھے فاصلے پر چلنا چاہیے تھا۔ وہ مشتعل سی بولی۔ آیان کو شک ہوا کہ محترمہ لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس لیے بات کو مزید آگے نہ بڑھاتے ہوئے اس نے سیڑھیاں اتری۔ اس کی مدد کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ نور الفجر نے اسے نیچے جاتے دیکھا اور آیان اس کی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا۔ پھر آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ پھر بوکھلا کر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ بس کنفرم کر رہی تھی کہ اندھے ہو یا نہیں۔ نور نے اس کے شیڈز پر چوٹ کی۔ ایان مدھم سا مسکرایا اور اس کی آسانی کے لیے شیڈز اتار لیے جیسے بتا رہا ہو کہ میں اندھا نہیں ہوں۔ گہری براؤن آنکھوں نے بہت غور سے سیاہ آنکھوں والی کو دیکھا تھا، جس نے آئی ڈونٹ کیئر کہہ کر شانے اچکا کر اپنی راہ لی۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا اس سبز حجاب والی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سے وہ دوبارہ حال میں آیا۔ اس کا غصہ بھرا چہرہ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے آیا اور پھر سے سر جھٹک کر مسکرا دیا اور گاڑی سے فائل نکال کر واپس آیا۔ آپ میجر صاحب سے کہہ دیں کہ عمیر اقبال کی سسٹر آئی ہے اور تھوڑی جلدی میں ہے۔ نور الفجر کو غصہ آیا عمیر کو وہاں نہ دیکھ کر، جو اسے کہہ رہا تھا کہ وہ جلد پاسپورٹ آفس پہنچے، وہ بھی آفس سے ادھر آ رہا ہے۔ اب وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کھڑا رہا، پھر ریسیپشن پر آ گیا۔ شاید یہ لڑکی لڑنا پسند کرتی ہے۔ میم، سر ابھی میٹنگ میں ہیں، پلیز آپ ویٹنگ ایریا میں ویٹ کریے، ریسیپشنسٹ نے شائستہ انداز میں کہا۔ بابا ٹھیک کہتے ہیں، کوئی مرد ساتھ نہ ہو تو یہ لوگ بہت خجل کرواتے ہیں۔ وہ جیسے جھنجھلاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی۔ ریسیپشنسٹ اب آیان کی طرف متوجہ تھی۔ آیان کی مقناطیسی شخصیت سے ایک لمحے کے لیے وہ لڑکی مبہوت ہو گئی تھی اور اس کی شائستہ آواز مزید نرم ہو گئی۔ پھر چند ایک باتیں کرنے کے بعد اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی، کیونکہ وہ بھی میجر سے ملنے آیا تھا، بہرحال اس کا دوست نہیں تھا۔ وہ لڑکی ویٹنگ ایریا میں چکر لگا رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو اور مسلسل کسی کو کال ملا رہی تھی۔ آیان کو اس پر بہت ترس آیا، اور ویسے بھی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ کئی جگہوں پر لڑکیوں کو اسی طرح پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اور وہ واپس ریسیپشنسٹ کے پاس گیا۔ ایکسکیوز می، وہ پہلے آئی تھی، انہیں بھیج دے۔ اسے خواہ اس لڑکی پر ترس آیا۔ وہ سر ریسیپشن سے جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ اپنے کام سے مخلص رہیں میڈم، کسی کو فیورٹ رکھ کر دوسرے کا حق نہیں مارتے۔ میں انتظار کر لوں گا، آپ انہیں جانے دیں، وہ کہہ کر ویٹنگ ایریا میں لگے صوفے کی طرف چلا گیا اور بے نیاز اپنے فون پر مگن ہو گیا۔ نور نے ایک ناپسندیدہ سی نگاہ آیان پر ڈالی تھی۔ اسے روحان سکندر کا بھائی بالکل پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ آرمی میں ہے۔ دل نے آواز دی، ارے مٹی پاؤ، آرمی میں ہے تو کیا ہوا؟ میم، آپ اندر جا سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک دم خوشی پھیل گئی۔ آیان اسے دیکھ کر مسکرایا، لیکن نور کو لگا وہ طنزیہ مسکرایا ہے اس کی خوشی دیکھ کر۔ ایڈیٹ، اور بڑبڑاتی ہوئی آفس کی جانب چلی گئی۔ آیان ہکا بکا ہوں، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں، آپ کو ہی کہہ رہی تھی۔ ریسیپشنسٹ وہیں کھڑی رہی تو آیان نے اسے کہا تو وہ ہڑبڑا کر واپس چل دی۔ وہیں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر دوبارہ اس نے انایا کا نمبر ملایا کہ اس سے پوچھ سکے کہ کون سے ملک کا ویزا دلوائے۔ آیان، وہ خوبصورت آواز اور الفاظ والی لڑکی کون تھی؟ مجھے کافی جانی لگی تھی، انایا نے فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ میری ایک فین تھی، اس نے تنک کر جواب دیا۔ ہاں، فین نے 1 منٹ میں عزت خاک میں ملا دی۔ وہ افسوس کر رہی تھی۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کس بارے میں؟ ایک تو تمہاری یادداشت کو مجھ سے بات کرتے ہوئے ہی بھولنے کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟ ویزے کی بات کر رہے ہو؟ انایا کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ آئی ایم ٹیلنگ یو، یو آر گوئنگ ٹو مس دا بوٹ۔ میں بتا رہا ہوں تم یہ موقع گنوانے والی ہو۔ وہ اب اسے وارننگ دے رہا تھا، پر انایا کو اسے زج کر کے اندرونی سکون ملتا تھا۔ آیان نے دیکھا تقریباً اسی کی عمر کا لڑکا اندر آیا ہے اور ریسیپشن سے کچھ کہہ کر اندر چلا گیا تھا۔ ایوئی مس دا بوٹ، تم ایسا کرو پیرس، واشنگٹن، مانچسٹر اور سیول کا ویزا ڈن کرو۔ 1 ہفتہ کافی رہے گا؟ ویسے بھی بیماری کی چھٹیاں لوں گی تو 1 مہینہ سکون سے گھوموں گی۔ چنگیز خان کی اولاد کیوں سر کھپا رہی ہو؟ سیدھے سے بتاؤ کہاں جانا ہے؟ وہ اکتا کر بولا۔ تم میرے والد کو مائی گاڈ چنگیز خان کہہ رہے ہو؟ وہ تمہارے جنرل ہے۔ تم آیان، اس نے باقاعدہ اپنا سر پیٹ لیا کہ اب مزید بات لمبی کرے گی۔
اوکے، تم سنگاپور سٹی جا رہی ہو 15 دنوں کے لیے، دیٹس فائنل۔ وہ اس سے کسی بھی ملک کے لیے پسندیدگی کا اظہار نہ کروا سکا تو اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ انکل سکندر کا پیسہ ہے، کہیں بھی بھیج دو۔ ایان نے فون بند کرتے ہوئے اسے سنا تھا اور تعصب سے سر جھٹک دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکی نئے آنے والے لڑکے کے ساتھ باہر آ گئی۔ ایکسکیوز می، ایان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ جی؟ وہ شائستگی سے پوچھ رہا تھا، اسے اکڑ دکھانے کا شوق نہیں تھا، وہ بہت ہی عاجز بندہ تھا۔ باہر جو ہوا اس کے لیے سوری اور مجھے میری باری دلوانے کے لیے تھینکس۔ نہایت سنجیدگی سے نور الفجر نے اسے کہا، جیسے حکم دے رہی ہو کہ اس کا شکریہ اور سوری قبول کرے۔ اپنے حق کے لیے خود لڑتے ہیں، اسے نرمی سے مختصر کہا۔ مجھے لگا وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ واقعی میٹنگ میں تھے۔ چلے نور، ابھی ایان کچھ کہتا عمیر نے آ کر کہا۔ جی بھائی، نور نے عمیر سے کہا۔ میرے بڑے بھائی، اس نے تعارف کروانا ضروری سمجھا تھا۔ السلام علیکم، ایان نے مصافحہ کیا تو عمیر نے بھی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ آتے ہوئے وہ جلدی میں تھا اس لیے اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ ایان سکندر، شایان کے بھائی، عمیر نے مصافحہ کرنے کے بعد کہا۔ جی، آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ حیران نہیں ہوا لیکن ویسے ہی بات بڑھا رہا تھا۔ شایان سے دوستی ہے، اس کے آفس میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کے آفس میں آپ کی تصویر دیکھی تھی۔ اوہ اچھا، نائس ٹو میٹ یو، اس نے خوش دلی سے کہا۔ جتنی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، نور الفجر اسے ہی دیکھتی رہی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے کسی شخص کو غور سے دیکھا تھا اور کافی دیر دیکھا تھا۔ چند مزید جملوں کے تبادلے ہوئے اور پھر وہ دونوں چلے گئے اور ایان آفس کی طرف چلا گیا، لیکن اس نے مڑ کر ایک نظر نور کو ضرور دیکھا تھا، اور وہ پتھر کا ہوا تھا کیونکہ وہ بھی مڑ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پل بھر کا عمل تھا لیکن دونوں کے دل دھڑکا گیا تھا۔ ایک ہی بار میں کہاں کھلتے ہیں محبت کے راز۔ میں مثل حروف مشدد ہوں، مجھے دوبارہ پڑھ۔ 2.5 سال بعد ڈی او پی کے نیلے شیشوں سے آراستہ بلڈنگ اس وقت دھوپ کی پرنور کرنوں سے خوب چمک رہی تھی۔ فضا میں ایک پرسکون سی خاموشی تھی۔ سردیوں کی اختتامی دھوپ تھی جو بہت اچھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ڈی او پی کے باہر کے 3 اسٹیپ چڑھ کر آگے بڑھ گئی۔ واچ مین نے اس سے سلام کیا تو وہ رک گئی، سن گلاسز اتار کر بالوں پر سیٹ کیے۔ روحان، اس نے پوچھا۔ جی صاحب اندر ہی ہیں، آج کہیں بھی نہیں گئے؟ وہ سر ہلا کر آگے بڑھی۔ بلیک جینز کے ساتھ سفید ہائی نیک شرٹ پر سرخ اسٹائلش کوٹ پہنے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کھلے بھورے بال کمر پر بکھرے، پیچھے سے پڑتی دھوپ میں مزید سنہرے لگ رہے تھے۔ اس کی کالی ہیلز ٹک ٹک کرتی سارے میں شور کر رہی تھی۔ آفس کے چند ورکرز سے سلام دعا کرتی وہ لفٹ سے ہوتی ٹاپ فلور پر آئی اور روحان کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ اتنا بن ٹھن کر وہ صرف روحان کے لیے ہی آ سکتی تھی۔ وہ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح نقشہ سا تیار، سر جھکائے مصروف سا جلدی کچھ لکھ رہا تھا۔ دروازہ ناک ہونے پر اس نے کم ان کہہ دیا لیکن سر نہیں اٹھایا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا، اکثر رائٹرز کی طرح سنجیدگی سے کوئی سین، کوئی اہم بات لکھتے ہوئے۔ شکریہ زینب، بس آج کے دن کی لاسٹ کافی ہے۔ ایسے مت گھورو، یہ تمہاری جاب ہے، وہ عادتاً کہہ رہا تھا۔ مجھے اپنے لیے دوسرے کافی میکر کا انتظام کرنا چاہیے، تم صرف کیپچینو بنانے میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہو، باقی کام سے تمہاری چھٹی سمجھی جائے۔ کیپچینو کافی کی وہ قسم ہے جس میں دودھ اور کافی کی مقدار ایک سی ہوتی ہے، لیکن زینب ہمیشہ دودھ کی مقدار زیادہ رکھتی تھی، اسے اپنے باس کی فکر تھی۔ رکھ بھی چکو، وہ ہنو سنجیدہ سا لکھ ہی رہا تھا جب کوئی مانوس فیمیل سینٹ نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کوئی زینب؟ کون زینب؟ کیسی زینب؟ اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ وہ پورے دل سے مسکرایا۔ واٹ اے سرپرائز ڈاکٹر! وہ خوشگوار حیرت سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تو وہ بھی اسے دیکھتا بیٹھ گیا۔ چائے یا کافی؟ وہ اپنے پیپرز کو سمیٹ کر فائل بند کر چکا تھا۔ ایپل ٹی، علی زین نے سنجیدگی سے کہا۔ بارڈر پر گولہ باری کرنے آئی ہو؟ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ڈونٹ ایکٹ جوبیلینٹ روحان، وہ خفگی سے بولی۔ حکومت پاکستان کو تم پر طائلہ ٹیکس لگانا چاہیے۔ وہ جیسے اس کے زیادہ تیار ہونے پر چوٹ کرتے اسے چھیڑ رہا تھا۔
اگر پاکستان کی 99% آبادی غربت اور بھاری ٹیکسوں کا شکار ہوتی تو مجھ پر طائلہ ٹیکس بنتا تھا۔ وہ خفا سی بولی۔ اسے پتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، روحان کو طنز کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انقلاب فرانس سے پہلے عام لوگوں پر بہت سے ٹیکسز عائد کیے گئے تھے، جن میں سے ایک طائلہ ٹیکس بھی تھا۔ اگر عام عوام میں کوئی بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کر گھر سے نکلتا یا اچھے سے بال بنا کر تیار ہوتا تو اس پر یہ ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ اس ٹیکس کے پیچھے منطق یہ تھی کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اسی لیے شخص اتنا تیار ہو کر باہر نکلا ہے، اور باقی کے لوگ غریب ہیں، اس وجہ سے ٹیکس ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے قدیم فرانس میں، جو انقلاب سے پہلے غریب ہو چکا تھا، لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہنے پھرتے تاکہ اس ٹیکس سے بچ سکے۔ پھر بھی تمہیں کسی کی نظر لگ سکتی ہے، یہ سستے عاشقوں والے ڈائلاگ نہ مارو، میں تم سے ناراض ہوں، خفگی سے بولی تو روحان جھیپ سا گیا۔ اوکے، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر معذرت کی۔ تم مجھے اگنور کرنے لگے ہو؟ اچھا، اس نے یوں کہا جیسے نئی معلومات ملی ہو۔ تم سیریس نہیں ہو رہے روحان؟ میں چلی جاؤں گی۔ ویل، پھر ہمیں کام کی بات کر لینی چاہیے، نہیں؟ کام کام کام، اسٹاپ اٹ روحان، تم صرف کام کے پیچھے کیوں بھاگنا شروع ہو گئے ہو؟ کنزا یہ ٹرپ صرف میرے لیے ارینج کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ تم بھی چلو۔ پلیز ہمارے ساتھ چلو۔ کافی دنوں سے فون پر وہ اسے منانے میں ناکام رہی تھی، اس لیے آج وہ اسلام آباد سے لاہور اس کے آفس میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ روحان اب سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ کہتا زینب کافی کا مگ لیے بڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آپ کے پاس زیادہ پیسوں کی جاب کی خاطر مجھے اپنے گھٹنوں کی قربانی دینی پڑتی ہے باس۔ سیڑھیاں اترو چڑھو۔ علیزے کو دیکھ کر فوراً سے اسے بریک لگی۔ اس اچانک افداد پر وہ دونوں بھی سیدھے ہوئے۔ علیزے آپی، السلام علیکم، کیسی ہے آپ؟ میں ٹھیک ہوں زینب، تم کیسی ہو؟ اس نے مسکرا کر اپنائیت سے پوچھا۔ زینب 20-21 سالہ ہسمکھ سی لڑکی تھی جو گریجویشن کے بعد روحان کی کمپنی میں اس کے اسسٹنٹ کی اسسٹنٹ تھی، اور روحان کی کافی کی ذمہ داری اس نے خود اٹھائی ہوئی تھی، اس دعوے کے ساتھ کہ اس سے بہترین کافی پورے ایشیا میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ لیکن روحان تو جیسے کافی کا نشئی ثابت ہوا، اور دعوے کے مطابق وہ سچ میں اچھی کافی بناتی تھی، جس وجہ سے روحان دن میں 5 سے 6 مگ پی لیتا تھا، اور زینب کو لگتا تھا زیادہ کافی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ اب اسے آتے جاتے کچھ سنا دیتی تھی، بھلا روحان نے کیا کہنا ہے۔ میں بھی ٹھیک، آپ کیا لیں گی؟ وہ اب علیزے سے پوچھ رہی تھی۔ یہ کافی مجھے دو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے آئندہ اپنے باس کو زیادہ سر چڑھانے کی، ایک دن میں 1 مگ بہت ہے۔ وہ زینب کو ہدایات دے رہی تھی۔ روحان محض مسکرایا، یہ جانے بغیر اب وہ اس روٹین کو فالو کرنے والا ہے۔ اوکے بھابی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ علیزے نے بمشکل اپنا کہا روکا۔ وہ سب اسے بھابی کہتے تھے جب سے ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ دونوں سن کر کافی محظوظ ہوئے۔ اچھی لڑکی ہے زینب کے جانے کے بعد علیزے نے کہا۔ تمہیں کون اچھا نہیں لگتا؟ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ صرف تم جب میری بات ٹالتے ہو۔ تمہاری بات اور ہے علیزے، یہ کنزا ہے جو خاموش ہو گیا۔ تم ہمیشہ اسے غلط سمجھتے ہو، وہ تھوڑا بے چینی سے بولی۔ اسے روحان کا کنزا سے چڑھنا سمجھ نہیں آتا تھا۔ انسان کو ہمیشہ پازیٹیو نہیں رہنا چاہیے۔ تمہیں میرے سامنے کی کسی فلسفے کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عام زبان میں بات کرتے ہیں، اس نے روحان کو ٹوک کر کہا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ مطلب حد ہے اچھائی کی بھی، کسی کی برائی نہیں سنتی یہ لڑکی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہاری وہ کزن چاہتی کیا ہے، کیوں میری پرسنل لائف میں مداخلت کر رہی ہے؟ ان سب عنایات کو میں کیا سمجھوں علیزے؟ وہ غصہ ہوتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے اس فضول بات کا روحان؟ وہ صرف میرے حوالے سے تمہیں اپنی امپورٹنس دے رہی ہے، اس لیے کیونکہ تم میرے منگیتر ہو۔ اگر کوئی آپ کو عزت دے تو اس سے اچھی طرح پیش آیا جاتا ہے۔ اسے برا لگا۔ مجھے ایسی امپورٹنس نہیں چاہیے علیزے، میں اچھا پیش آتا ہوں، لیکن ایسے لوگوں کا کیا جو خود کو خود دوسروں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کنزا نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ دو بدو بولی۔ علیزے، تم جانتی ہو میرے لیے ایسے سب کچھ کسی دوسرے پر چھوڑ کر 2 ہفتے کی ویکیشن پر جانا ممکن نہیں ہے۔ میں چلا گیا تو کام 2 سال پیچھے چلا جائے گا، اور مجھے کام شروع کیے تھوڑا سا ہی وقت تو ہوا ہے۔ اس نے مفاہمتی انداز میں کہا۔ وہ علیزے کو نہ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن وہ کام چھوڑ کر اس کے ساتھ 2 ہفتوں کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بہت دیکھا ہوا ہے اس نے پاکستان۔ چند ماہ پہلے ان کی منگنی ہوئی تھی، اور اس نے علیزے کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ شادی آیان کے ساتھ کرے گا، چاہے تو وہ
چاہے تو وہ 30 سال کی عمر میں کرتا ہے یا اس سے بھی بعد میں۔ علیزے کو اعتراض نہیں تھا کیونکہ اسے بھی آیان کی خوشی عزیز تھی اور یقیناً آیان ان دونوں کی خاطر جلدی شادی کر ہی لے گا۔ انہیں ایسا لگتا تھا، لیکن مستقبل کا کسے الہام ہوتا ہے؟ تمہارے لیے میں اب ضروری نہیں رہی روحان، تم مجھ سے بیزار ہو گئے ہو یا اپنی کسی اور ورکر میں انٹرسٹڈ ہو گئے ہو۔ کنزا ٹھیک کہتی ہے، تم اب مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو۔ علیزے کی بات پر وہ بھونچکا کر ہی رہ تو گیا۔ اتنا گھٹیا الزام کم از کم روحان سکندر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور لگانے والی جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ مخلص ہے۔ مثلاً کس میں انٹرسٹڈ لگتا ہوں؟ وہ غصہ ضبط کر کے پوچھ رہا تھا۔ علیزے نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں نمی تھی، لیکن روحان کی ابھرتی ہوئی رگیں دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ غصے میں آ گیا ہے۔ وہ زینب کا نام لیتے لیتے رک گئی۔ روحان سامنے تھا، وہ الزام لگا کر بات کلیئر کر سکتی تھی، پر زینب پر تہمت لگانے سے وہ خود کی نظروں میں ہی گر جاتی۔ کچھ لوگوں کا ضمیر ہی ہر وقت ہائی الرٹ پر ہوتا ہے۔ ادھر آپ کسی کی دل آزاری کرو، ادھر وہ آپ کو پچھتاوے کے سمندر میں ڈھکیل دیں۔ پہلے تو تم انکار نہیں کرتے تھے، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ پہلے کنزا ہماری زندگیوں میں نہیں تھی۔ وہ سب وہی ہے روحان، تم اپنی جگہ پر نہیں ہو، اور کنزا ٹھیک کہتی ہے۔ وہ فوراً رک گئی اور روحان کو اس کا رکنا چبھا تھا۔ اور کیا کہتی ہے تمہاری کنزا؟ وہ طیش کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ کنزا کنزا کنزا، مجھ پر چلاؤ مت روحان، تمہاری بیوی نہیں ہوں اور نہ تمہارے انڈر کام کرنے والی کوئی لڑکی۔ علیزے بھی غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کا تنفس تیز تیز چلنے لگا۔ روحان نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کیسے بات کر رہی تھی؟ دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدہ کھڑے تھے کہ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور وہ رخ موڑ کر آنسو صاف کرنے لگی۔ نہیں، روحان کے سامنے نہیں رونا۔ روحان نے دائیں ہاتھ کی مٹھی ٹیبل پر ماری اور گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ علیزہ اس کا رویہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک مضبوط دل والی سرجن ضرور بن رہی تھی، لیکن رشتوں کے معاملے میں وہ بہت جذباتی اور اکیلی تھی، شاید اس لیے کیونکہ اس کے پاس باپ کے علاوہ کوئی سگا رشتہ نہیں تھا، اور کنزا کی صحبت نے اس کو روحان سے بدظن کر دیا تھا، اور اب روحان کے بدلتے رویے اسے ڈرا رہے تھے۔ کنزا اس کی پھپھو کی بیٹی تھی جو بہت ہی موڈی اور لاپرواہ تھی۔ وہ ملک سے باہر رہتی تھی، پر جب پاکستان آئی تو واپس نہیں گئی۔ علیزے کے ہر وقت روحان روحان کرنے سے وہ بھی اس سے امپریس ہونے لگی۔ پھر وہ علیزے کی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ رہنے بھی لگی تھی۔ ہر وقت روحان کا ذکر اور اس کو دیکھنے، اس کے بعد وہ اس سے محبت کرنے لگی۔ علیزے خود اچھی تھی اور اسے لگتا تھا کہ ہر کوئی اس جیسا اچھا ہے، کیونکہ وہ کبھی خاندانی سیاستوں کا حصہ نہیں بنی تھی۔ وہ اس کی طرف گیا تو وہ مزید ناراض ہو کر ونڈو کی طرف چلی گئی۔ دھوپ کی شفیق کرنیں اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ ڈونٹ اسپوائل می لیڈی، وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ پھر آنسو صاف کرنے لگی۔ روحان کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ یقیناً جب وہ آئی تھی تو اسے یقین تھا وہ روحان کو راضی کر لے گی، پر مان ٹوٹ گیا تھا، اور جب مان ٹوٹتا ہے تو ایسے ہی دل ٹوٹتا ہے، پھر رونا آتا ہے اور شدید رونا آتا ہے۔ ویل، میرے جانے کے کوئی دو فائدے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ایک اور مفاہمت کی کوشش، لیکن غصہ ختم نہیں ہوا تھا، اسے جھکنا پڑ رہا تھا۔ میرا ٹائم اچھا گزرے گا اور ہم انجوائے کریں گے، فوراً جواب آیا۔ اتنی ٹھنڈ میں اگر کوئی مر گیا تو اس کی ڈیڈ باڈی ساتھ لے آئیں گے۔ وہ بے بس سا گلاس وال سے باہر نظر آتے منظر کو دیکھنے لگا۔ اونچی بلڈنگ ہونے کے باوجود وہاں سے ڈی او پی کا خوبصورتی سے سجایا باغ نظر آتا تھا۔ وہ افسردہ ہوا تھا، لیکن پھر بولا تو آواز ہلکی تھی۔ اگر چلنا ہے تو تبریز لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، مجھے تمہاری کزن کے ساتھ جانے کا شوق نہیں ہے۔ وہ پھر اپنی بات پر اڑ گیا۔ کنزا میں کچھ ایسا تھا کہ وہ اس سے ملنا تو دور بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ بھی آ جائیں، میں نے منع تو نہیں کیا۔ روحان نے محض ہوں کہہ کر نظریں پھر باغ کی طرف کر لیں۔ کچھ ورکر گھاس پر بیٹھے کام کر رہے تھے اور شاید کچھ کھا بھی رہے تھے۔ روحان انہیں دیکھے گیا۔ آئی ایم سوری، علیزے نے اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھنے کے بعد دھیمی آواز میں کہا۔ وہ کسی ورکر میں انٹرسٹڈ ہونے والی بات غلط تھی۔ آف کورس وہ غلط تھی، ویسے ہی منہ سے نکل گیا۔ مجھے ایسے الزامات پسند نہیں ہیں علیزے، خیر جانے دو، یہ تمہاری کزن واپس کب جا رہی ہے؟ اس نے اپنے انداز کو پھر سرسری بنایا۔ مشکل ہے وہ واپس جائے، بیچاری کسی کو دل دے بیٹھی ہے، علیزے نے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ بیچاری واٹ؟ اس نے تعصب سے سوچا۔ او آئی سی، کس کو؟
شادی وغیرہ کب کرے گی؟ زیادہ تو نہیں بتایا اس نے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا نام بھی روحان ہے۔ روحان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے۔ اوہ ہو، تم کیوں ایسے منہ بنا رہے ہو؟ تم نہیں ہو جس سے وہ محبت کر بیٹھی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ علیزے پھر سے کنزا کے ٹاپک پر آئی تھی، اور اب پھر لڑائی ہونا لازمی تھی۔ علیزے نے اس کے اندازے کی نفی کی۔ اور وہ لڑکا بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے؟ روحان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ علیزے کو اس کے سامنے سادہ اور اعصار مند کہہ سکتا تھا، لیکن وہ بیوقوف تھی اور روحان اسے بیوقوف نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے تو یہی کہا تھا۔ اس پر کتنا یقین کرتی ہو؟ بہت زیادہ۔ کیا تم پھر اس سے جیلس ہو رہے ہو؟ اس نے روحان کو چھیڑا۔ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھی دوست بھی ہے۔ سابی اور صبا سے بھی زیادہ اچھی دوست ہے۔ روحان سنجیدہ تھا۔ میں کیسے کمپیئر کروں؟ وہ دونوں الگ جگہ پر ہیں۔ مطلب میرے دل میں کنزا کے لیے بھی جگہ ہے اور ان دونوں کے لیے بھی۔ وہ سوال کا مقصد نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن روحان نے اس وقت ایک فیصلہ کیا تھا، علیزی کی آنکھیں کھولنے کا فیصلہ۔ مستقبل کے بڑے نقصان سے بہتر ہے آج کا تھوڑا نقصان۔ تم بیوقوف ہو یا مجھے لگ رہی ہو؟ اس نے ایک لمبے وقفے کے بعد اس سے کہا۔ ایکسکیوز می؟ تمہیں مجھ پر اعتماد ہے، رائٹ؟ روحان نے پوچھا نہیں تھا، بس اسے بتایا تھا۔ اعتماد ہے تو یہاں کھڑی ہوئی ہوں، وہ ناراضگی سے بولی۔ جس روحان کی باتیں وہ کرتی ہے وہ میں ہی ہوں۔ تم اس کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ اس کی حرکتوں کو اتفاق سمجھ رہی ہو۔ اس نے سوچا کہ اب اسے مطلع کر دینا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے علیزے نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر کتنے ہی پل وہ ساکت کھڑی رہی۔ روحا، اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ اب وہ الزام لگا رہا تھا۔ اب میری بات ٹھنڈے دل و دماغ سے سننا۔ روحان نے اس کو بولنے ہی نہیں دیا اور سمجھانے لگا۔ اس دن ریسٹورنٹ میں وہ اتفاقاً ہم سے نہیں ملی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہم وہاں ہیں، اور اسے بتانے والا کوئی اور نہیں، یقیناً تم ہوگی۔ آفٹر آل تمہاری کزن پلس بیسٹ فرینڈ ہے، اسے اپنے پرسنل معاملات میں شامل کرنا تمہارا فرض ہے۔ اپنی ویز تم نے اس ڈنر پہ بھی اس کی حرکتیں نوٹ نہیں کی، کیونکہ تم ضروری نہیں سمجھتی، لیکن میں نے ضروری سمجھا تھا۔ اس کے انداز کے بعد، اس کی نظروں کا مقصد بھی۔ پانی گرانے کے بعد وہ میرے قریب بھی آ گئی۔ تم نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، کیونکہ یونیورسل اعصار مند علیزے نے روحان کو بھی کسی کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ وہ کس رشتے سے میرے آفس آ کر خود کو میری دوست کہتی ہے؟ ایک لڑکے لڑکی کی دوستی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، تم بہتر جانتی ہو۔ تم منگیتر ہو، سب جانتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ منہ اٹھا کر ادھر آتی ہے تو سب اسے میری گرل فرینڈ سمجھتے ہیں۔ تمہارے لیے وہ اتنی ضروری ہو گئی ہے کہ تم مجھ سے بدگمان ہونے لگی ہو۔ ایک دفعہ اسے دوست اور کزن سے ہٹ کر محض ایک لڑکی کے طور پر دیکھو، اس کی حرکتوں کو سمجھو، تم پر ہر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ پلیز، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس عمر میں کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی بےہودہ تعلق ہو، کیونکہ میں آیان نہیں ہوں جو اعصار مندی میں تم سے بھی آگے ہے۔ مجھے اپنی ریپوٹیشن کی پرواہ ہے، اور جو اس پر حملہ کرے گا میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ گاٹ اٹ؟ ہمارے بننے والے رشتے کے لیے بہتر ہوگا کہ کنزا ہم سے دور رہے، اور پھر بھی تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو ابھی کہہ دو۔ اینڈ لاسٹ تھنگ، میں تم لوگوں کے ساتھ کسی ٹرپ پر نہیں جا رہا۔ مجھے ہمارے تعلق میں کوئی تیسرا نہیں چاہیے، اور مجھے لو ٹرائنگل بالکل پسند نہیں ہے۔ میرے لیے اسے چھوڑ دو، جانتا ہوں مشکل ہے، تمہارا خونی رشتہ ہے، پر پلیز۔ علیزے کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ اسے روحان دور ہوتا نظر آیا۔ روحان اس کے آنسو صاف کرنے کی نیت سے آگے آیا تو علیزے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بغیر کچھ کہے اس سے دور ہوئی۔ ٹیبل پر پڑا اپنا بیگ اٹھایا اور اسے دیکھے بنا وہاں سے چلی گئی۔ روحان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اگر یہ ناراضگی تھی تو وہ اسے چند دنوں بعد منا لے گا، لیکن فی الحال اسے پرسنل اسپیس کی ضرورت تھی تاکہ وہ ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کر سکے۔ اس نے بے حد کوشش کی تھی کہ اس گفتگو کو خوشگوار ہی رہنے دیتا، لیکن یہ ہو نہ پایا۔ پچھلے 2.5 سال سے وہ بہت سے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اس نے پروجیکٹ شروع تو کر دیا تھا، لیکن اب اسے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اب دن میں کئی گھنٹے کچھ کھائے پیے بغیر کام کرتا رہتا۔ اسے بھوک کا احساس تک نہ ہوتا۔ اس کی زندگی اب ایک کٹھن سفر بن گئی تھی، اور ایک دن میں وہ لاہور، اسلام آباد، گوجرانوالہ اور میر پور میں پایا جاتا۔ اسے بہت سے کام ایک ساتھ کرنے پڑتے تھے، اور کاموں کے لیے دوڑتا پھرتا تھا۔ آج کل فرینڈس اکٹھے ہو رہے تھے، اور اسی سلسلے میں وہ کیمپین چلا رہے تھے۔ وہ آج کہیں نہیں گیا تھا کیونکہ اسے آفس کا بھی کچھ کام تھا، اور اس بھاگ دوڑ میں وہ خود کو بالکل بھول گیا تھا، اور نیند تو جیسے اڑی ہوئی تھی۔ یہ ساری نیند کافی نے جذب کر لی تھی۔
جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ضروری نہیں آپ کو اس کے بدلے میں کچھ ملے۔ کبھی کبھی نیکی کا انعام آپ کی آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ نیکی کا دریا میں ڈال والا کام کر رہا تھا، لیکن وہ کاٹ کا الو نہیں تھا۔ ان سارے کاموں اور سیدھے راستے کا کام کرنے کی وجہ سے وہ دہشت گردوں اور مافیاز کے نشانے پر آ گیا تھا۔ اسے دھمکی آمیز کالز موصول ہونے لگی تھی، اس لیے وہ خود کو ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس سب کے باوجود اس نے جس شہر میں کام کرنا شروع کیا تھا اور جن ممبرز سے کام کروا رہا تھا، اس نے سب کو سیکیورٹی مہیا کی ہوئی تھی، انہیں 24 گھنٹے چاق و چوبند رہنے کا بھی کہا ہوا تھا، اور آج کل وہ اپنے نیوز چینل کے سب سے ماہر اور کامیاب جرنلسٹ کے بارے میں دھمکیاں موصول کر رہا تھا، اور اسے سخت پریشانی تھی اگر اس نیوز چینل کی ساکھ خراب ہوتی ہے تو کئی لوگوں کا روزگار ختم ہوتا۔ وہ ایان کے علاوہ کسی سے بھی فی الحال مدد نہیں لے سکتا تھا، لیکن اسے بتانے کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ دوسرے ملک بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ البتہ اسے بتانے سے ٹینشن ریلیز ہوتی تھی اور دکھ قدرے کم ہوتا تھا۔ خبیب انصاری اس کا اچھا دوست اور کامیاب اینکر پرسن تھا، اور اس کی وجہ شہرت اس کی آزادانہ صحافت ہی تھی۔ وہ بکاؤ صحافی نہیں تھا اور آن ایئر وہ لوگوں کی عزت کی دھجیاں اتار دیا کرتا تھا اور ان کے کالے دھندے ثبوتوں کے ساتھ عوام کے سامنے رکھتا، اور ہماری عوام اس پر عام خبروں کی طرح ٹھنڈے تبصرے کر کے اللہ اللہ خیر سا اللہ کرتے۔ البتہ وہ عوام کو حقائق بتانے کا ذمہ دار تھا تاکہ وہ اپنی سوچ کو کچھ کام میں لائے۔ روحان نے اس کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی تھی، لیکن 3 دن بعد اس کا اغوا روحان کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ وہ خبیب کو کسی بھی قیمت پر نقصان نہیں پہنچنے دے سکتا تھا۔ اسے نیوز چینل بند کرنے کے بدلے خبیب کی زندگی اور رہائی کی آفر دی گئی تھی، لیکن نیوز چینل اتنی آسانی سے بند نہیں ہو جاتے اور وہ نیوز چینل نہیں بند کر سکتا تھا۔ خبیب کو بھی کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس چینل سے کئی لوگوں کا روزگار وابستہ تھا، وہ سب ایک ہی موٹو پر کام کر رہے تھے، صداقت، امانت اور دیانت، لیکن بعد میں یہ تینوں کے لیے مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارے ملک کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا جھوٹ بولے گا اسے اتنی ہی زیادہ عزت ملے گی، جو جتنی زیادہ امانتوں میں خیانت کرتا رہے گا اس کا شجرہ اتنا ہی بلند ہوگا، جو جتنی زیادہ بددیانتی سے کام کرے گا اس کا ہر طرف بول بالا ہوگا۔ لوگ جانتے بوجھتے بھی اپنی آزادانہ رائے نہیں رکھتے، کچھ دوسروں کے غلام بنتے ہیں اور کچھ دوسروں کو غلام بناتے ہیں۔ ہر شخص یہ بھول جاتا ہے کہ آقا غلام کا رشتہ وہاں ہوتا ہے جہاں جنگ و جدل کا نظام ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو برابری کا نظام لایا جا رہا تھا، اور کچھ لوگوں کو برابری اور مساوات پسند نہیں ہوتی، ان کی سوچ ہمیشہ گھٹیا رہتی ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی سوچ کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے۔ ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا جو کہ خبیب کے چینل نے کور کیا تھا، ہم ملک میں رونا روتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لیکن وہ فیکٹرز نہیں دیکھتے جو اس کا سبب ہے۔ ہم شور مچانے میں پیش ہوتے ہیں، لیکن حل دینے میں اور اپنے ملک کی بقا کے لیے حکومت کا ساتھ دینے میں بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہم رونا روتے ہیں کہ ملک میں انصاف نہیں ہے، پہلے انصاف دینے والوں کو تو صحیح کرو۔ لوگ ان بیچاروں کو کوڑی کے داموں خرید لیتے ہیں، پھر نہ وہ اللہ کی عدالت میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی ضمیر کی عدالت میں۔ ہم روتے ہیں حکومت ٹیکس لگاتی ہے، پھر آپ خود کیوں نہیں محنت کرتے؟ اپنے ملک میں ہر چیز بنو پاکستانی، کھاؤ پاکستانی، خود کو کیوں دوسرے ملکوں کی چیزوں پر پلنے دے رہے ہو؟ اپنے ملک کے کسانوں کو ریلیف دو اور خوشحالی سے کھاؤ۔ ہم جانتے ہیں سیاستدان، حکمران، امراء کرپشن کرتے ہیں، پھر تم کیوں ان کے گناہوں پر پردے ڈالتے ہو؟ تم کیوں انہیں کرپشن کرنے دیتے ہو؟ تم اپنے پیسے کی خود حفاظت نہیں کرتے۔ جب کہتے ہیں حکمرانوں کا احتساب ہوگا تو تم سب ہی ان سیاستدانوں کی ڈھال بن جاتے ہو۔ نہیں جی، ہمارے لیڈر کو کچھ نہ کہیں، اللہ لوکی ہے، اور تم لوگوں کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہے، اپنی مہنگائی کے لیے نکلتے نہیں ہو، اور ان کے سیاسی لیڈر کو پروٹوکول میں عدالت لے جایا جائے تو سب اس کے لیے مظاہرے کر لیتے ہو، راستے بلاک کر لیتے ہو۔ مدینے کی ریاست بنانا صرف ایک شخص کا کام نہیں ہوتا، عوام کو بھی ملک کے ادارے کے شانہ بشانہ چلنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن ایک اسلامی قانون تک کو تم لوگ فالو نہیں کرتے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اور اس میں کیا ہے، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے۔
تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔